بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے بدعت کے سلسلے میں۔ بدعت کا اثر، بدعت سے اسلام کے علاوہ بدعتی پر بھی اثر ہوتا ہے۔ اس سے دین پر ظالمانہ اور سفاکانہ حملہ ہوتا ہے، اور اس میں تحریف، تغیر اور تبدیلی کی جاتی ہے۔ اس سے اسلامی معاشرہ اختلاف اور انشقاق کی آگ میں جلتا ہے۔ محبت کی آڑ میں رسول و صالحین میں غلو ظہور پذیر ہوا ہے۔ بدعت کے اثر کی تھوڑی سی تفصیل ذیل میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ نمبر 1، بدعت کا بدعتی پر اثر۔ بدعت کی بابت جو وعید آئی ہے، بدعتی اس کا مستحق ہوگا۔ اس کا مسلک اور مذہب گمراہی پر مبنی ہوگا۔ جس عمل کو ایجاد کیا ہے وہ مردود ہوگا۔ اس بدعت کا گناہ اس کے سر جائے گا، اور جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان کا بھی گناہ اس کے سر جائے گا۔ بدعت کے اثر کے سلسلے میں علامہ شاطبی رقم طراز ہیں، لکھتے ہیں، آپ جان لیں کہ بدعت کے ساتھ نماز، روزہ، صدقہ اور کوئی بھی عبادت مقبول نہیں ہوتی ہے۔ اس کے پاس جانے والا اور اس کی عزت افزائی کرنے والا اسلام کی دیوار منہدم کرنے میں معاون تصور کیا جائے گا۔ صاحب بدعت کے بارے میں آپ کا گمان کیا ہے کہ اس پر کتنا گناہ ہوگا؟ جو شریعت کی زبان سے ملعون ہے اور یہ اپنی عبادت سے اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے، بدعت سے عداوت پھیلتی ہے، یہ شفاعت محمدیہ سے مانے ہے، اور اس کے مقابل جو سنت ہے اس کو ختم کرنے والی ہے۔ بدعتی پر بدعت کا گناہ ہوگا، اس کے لیے توبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ سے توبہ قبول فرماتا ہے۔ اگر آدمی کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، یا کسی بھی طرح کے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے اور پھر اس سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ اللہ قبول کرے گا۔ لیکن بدعتی کا معاملہ ان سے مختلف ہے، کیونکہ یہ بدعت کو دین سمجھ کر اس پر عمل کرتا ہے، اس لیے یہ بڑا سرکش اور مغرور ہوتا ہے، اور یہ توبہ نہیں کرتا کیونکہ یہ اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ کم ہی بدعتی توبہ کرتے ہیں، اس کے اوپر اللہ کی ذلت اور غضب نازل ہوگا، حوض کوثر سے اس کو دور کر دیا جائے گا۔ اس کے بارے میں اس بات کا خطرہ ہے کہ اس کا شمار کفار میں ہو جو ملت سے خارج ہیں۔ اس نے بدعت کو دین بنا لیا ہے، اس کا خاتمہ برا ہوگا، قیامت کے دن اس کا چہرہ کالا ہوگا، اس کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ اس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی برات کا اظہار فرمائیں گے، اور مسلمانوں نے بھی اظہار فرمایا ہے، اظہار کیا ہے۔ دنیا میں اس کے فتنہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے، اور آخرت میں تو عذاب ہونا ہی ہے۔ الاعتصام، شاطبی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 106 107۔ نمبر 2، بدعتی کا عمل قابل قبول نہیں۔ اعمال اس وقت قبول ہوتے ہیں جب ان میں 2 شرطیں پائی جائیں: اخلاص، مطابعت یعنی وہ عمل سنت کے مطابق ہو۔ اعمال کے عدم قبولیت کی بابت 2 باتیں بہت اہم ہیں۔ وہ یہ کہ کیا بدعتی کے سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے، یا صرف بدعت والا عمل مردود ہوگا؟ تو اس میں تفصیل ہے۔ نمبر 1، عدم قبولیت سے مراد یہ ہے کہ اس کے سارے عمل مردود ہوں گے، چاہے سنت کے موافق ہوں یا مخالف۔ اس سلسلے میں بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔
زید بن وہب جوہنی روایت کرتے ہیں کہ یہ حضرت علی کی فوج کے ساتھ تھے اور خوارج کے پاس گئے تھے۔ حضرت علی نے ان سے کہا تھا کہ لوگوں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے کہا تھا کہ امت میں قوم پیدا ہوگی جو قرآن پڑھے گی، تمہاری قرأت ان کی قرأت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہ رکھے گی، تمہاری نماز کی ان کی نماز کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہ ہوگی، اور نہ ہی تمہارے روزے کا ان کے روزے کے مقابلے میں کوئی وزن ہوگا۔ وہ قرآن پڑھیں گے اور یہ خیال کریں گے کہ اس پر ان کو نیکی ملے گی، حالانکہ اس پر ان کو ثواب نہ ملے گا۔ وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 748۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ان کے اعمال قبول نہیں ہوئے، کیونکہ ان کا عمل فاسد تھا اور ان لوگوں نے گمراہ کن بدعت اختیار کر رکھی تھی۔ قدریہ کے بارے میں فرمایا، جب تم ان سے ملو تو ان کو بتا دینا کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ ہم سے بری ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر ان میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور اسے خرچ کرے تو اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 36 تا 38۔ عدم قبولیت سے مراد یہ ہے کہ بدعت کا جو عمل کیا ہے صرف وہی عمل مردود ہوگا۔ اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ہماری تعلیم اور ہمارے دین کے خلاف کوئی عمل کیا تو وہ مردود ہے۔ حدیث صاف طور پر بتاتی ہے کہ شریعت کے خلاف جو عمل کیا ہے وہ مردود ہے، لیکن وہ عمل جو شریعت کے موافق ادا کیے گئے ہیں وہ قبول ہوں گے۔ ہاں، اگر بدعت شرکیہ ہے تو قبول نہیں ہوں گے۔ نمبر 3، بدعتی ذلیل و خوار ہوگا۔ بدعتی کو نہ دنیا میں عزت ملے گی اور نہ آخرت میں۔ اس کو اللہ کی عصمت اور حفاظت نصیب نہ ہوگی اور اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، من یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، سورہ آل عمران آیت نمبر 101۔ اور جو شخص اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لے تو بلا شبہ اسے راہ راست دکھا دی گئی۔ اسی طرح فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سورہ آل عمران آیت نمبر 103۔ تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو۔ حبل اللہ سے مراد قرآن، سنت اور مسلمانوں کی جماعت ہے۔ اس آیت میں اللہ نے قرآن اور نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا ہے اور اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اختلاف کی صورت میں ان دونوں مصادر کی طرف رجوع کیا جائے اور انہی سے فیصلہ لیا جائے۔ اسی طرح مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑا جائے، ان سے الگ نہ ہوا جائے۔ جو ان کو مضبوطی سے تھامے گا وہ کامیاب و کامراں ہوگا اور جو اعراض کرے گا وہ ہلاک ہوگا۔ کیونکہ بدعتی نے اپنی خواہشات اور بدعت کو اس شریعت پر مقدم کیا جس کے اتباع پر اللہ نے عصمت کی ضمانت لی ہے، تو اس کا بدلہ یہ دیا کہ اس سے عصمت چھین لی اور اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیا۔ الاعتصام شاطبی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 112 113۔
सलफ सालिहीन ने हवा परस्तों, ख्वाहिशात के बंदों और बिदतियों की सोहबत में बैठने से मना किया है, क्योंकि ये अपनी बिदत के जरासीम मुंतकिल कर सकता है। सुफियान सौरी का कहना है कि जो आदमी बिदती के पास बैठता है तो वो 3 चीजों में से किसी एक का शिकार होगा। या तो दूसरे के लिए फितना हो, या उसके दिल में कुछ शक व शुबहा पैदा हो जाए और ये उसकी वजह से जहन्नम में जा पड़े, या ये कहे अल्लाह की कसम ये लोग जो गुफ्तगू करते हैं तो उससे मुझे क्या लेना देना, मुझे अपने नफ्स पर भरोसा है। जो आदमी पलक झपकने की मिकदार में अपने दीन की बाबत गैरुल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह उसको उससे छीन लेगा। अल-एतिसाम सफा नंबर 1301। नंबर 4, अल्लाह से दूरी। बिदाती अपनी बिदात में जितनी ज्यादा मेहनत करेगा उतना ही अल्लाह से दूर होता जाएगा। इसकी वजह यह है कि अल्लाह ने जिन वाजिबात और मुस्तहब्बात को मशरू करार दिया है और उनको अपने तकर्रुब का जरिया बनाया है, तो बंदा जितनी ही ज्यादा इबादत करेगा उतना ही ज्यादा अल्लाह से करीब होगा। और बिदाती अल्लाह की इबादत ऐसे उमूर के जरिया कर रहा है जिसकी अल्लाह ने इजाजत नहीं दी है, बल्कि उससे सख्ती के साथ मना किया है। और बिदाती यह तस्वुर करता है कि वो उन बिदात से अल्लाह के करीब होगा, लेकिन नतीजा इसके बरक्स आएगा। ये जन्नती ये जितनी ही ज्यादा बिदात के जरिया इबादत करेगा उतना ही ज्यादा अल्लाह से दूर होगा। इसकी मोटी मिसाल यह है कि आदमी को दिल्ली जाना है और यह बंबई के रास्ते पर जा रहा है, तो चलने में जितनी ही मेहनत करेगा यह मंजिल मकसूद से उतना ही दूर होता चला जाएगा। इब्ने वस्साह रकम तराज हैं। साहिब बिदात जितनी ही ज्यादा मेहनत करता है उतनी ही ज्यादा अल्लाह से दूर होता जाता है। किताबुल बिदा वल नही अन्हा सफा नंबर 27। खवारिज की इबादत जो बहुत उम्दा थी वो उनकी बिदात ही की वजह से कबूल न होती थी। नंबर 5, बिदाती दुनिया में रुसवा और आखिरत में अल्लाह के गजब का शिकार होगा। बंदा जिस कदर शरीयत का पाबंद होगा उसी कदर उसको इज्जत और करामत नसीब होगी। अल्लाह ताला ने फरमाया है, वलिल्लाहिल इज्जत वली रसूलिही वलिल मुमिनीन, सूरतुल मुनाफिकीन आयत नंबर 8। इज्जत तो सिर्फ अल्लाह के लिए और उसके रसूल के लिए और मोमिनीन के लिए है। बिदाती ने दीन के साथ मजाक किया, उसके मुतय्यन करदा हुदूद को फांद गया और हस्बे ख्वाहिश दीन में कमी या ज्यादती कर दी, तो इसकी वजह से ये जिल्लत और अल्लाह के गजब का मुस्तहिक होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया है, वमन युशाक़िक़ि रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला वनुस्लिही जहन्नम वसाअत मसीरा। सूरतुन निसा सफा आयत नंबर 115। और जो शख्स राह हिदायत के वाज़े हो जाने के बाद भी रसूल से इख्तिलाफ करेगा और तमाम मोमिनों की राह को छोड़कर चलेगा, तो हम उसे उधर ही मुतवज्जे कर देंगे जिधर वो खुद मुतवज्जे हुआ, और उसे जहन्नम में डाल देंगे, और ये बहुत बुरी जगह है। कुरान मुफस्सला में बिदतियों की कोई शान व शौकत और इज्जत न थी। ये दुनिया परस्तों और हाकिमों का साया तलाशते थे या गोशे तन्हाई अख्तियार कर लेते थे।
لیکن علم کی قلت اور باطل کے غلبے کی وجہ سے بدعتی اب شیر ہو گئے ہیں۔ بہت سے ممالک میں بدعتیوں اور فاسد عقیدہ کے حاملین کو یہود و نصارہ مادی اور معنوی تعاون فراہم کرتے ہیں۔ ہندوستان میں تو انگریزوں نے باضابطہ کئی فرقوں کی داغ بیل ڈلوائی اور ان کو ہر طرح کا سہارا دیا۔ موجودہ دور میں اسلام کے خلاف جو جتنا زیادہ بولتا اور لکھتا ہے اس کو سب سے زیادہ روشن خیال اور سیکولر ذہن کا مانا جاتا ہے۔ اس کو سروں پر بٹھایا جاتا ہے اور انعامات اور تمغوں کی بارش ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ مسلمانوں کی صفوں میں ہمیشہ غدار پیدا ہوئے جنہوں نے ملک و ملت کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ بغداد کی تباہی، سراج الدولہ کی بربادی اور ٹیپو سلطان کی شکست کا صحرا مسلمان غداروں ہی کے سر ہے۔ نمبر 6، بدعتی سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بری ہیں۔ رسول اکرم نے اپنی سنت سے بیزار ہونے والے سے اپنی برات کا اظہار کیا ہے۔ وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو ہماری سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ بدعتی نے سنت سے منہ موڑا اور اپنی خواہشات اور شیطان نے جس کو مزین کیا تھا اس کی طرف میل ہو گیا، اس لیے یہ وعید کے تحت آئے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے قدریہ سے اپنی برات کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا جب تم ان سے ملو تو ان کو بتا دینا کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ ہم سے بری ہیں۔ نمبر 7، بدعتی پر اپنی بدعت اور اس پر عمل کرنے والوں کا بھی گناہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، سورۃ النحل آیت نمبر 25۔ اسی کا نتیجہ ہوگا کہ یہ لوگ قیامت کے دن اپنے پورے بوجھ کے ساتھ ان کے سارے بوجھ یعنی گناہ کے بھی حصے دار ہوں گے جنہیں بے علمی سے گمراہ کرتے رہے۔ رسول اکرم نے فرمایا ہے جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کیا تو اس کا گناہ اس کے سر جائے گا اور ان لوگوں کا بھی جو اس پر عمل پیرا ہوں گے، اور پیروکاروں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے پر دنیا میں ناجائز قتل کیے گئے سارے مقتولین کا گناہ ہوگا، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا تھا اور ناحق خون بہایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے کسی کو سیدھا راستہ بتایا اور اس ہدایت کے راستے پر جتنے لوگ چلیں گے اس کو ان کے ثواب کے برابر نیکی ملے گی اور پیروکاروں کی نیکی میں کوئی کمی نہ ہوگی، اور جس نے کسی کو ضلالت اور گمراہی کے راستہ پر ڈالا تو اس راستے پر چلنے والوں کے گناہ کے مثل اس کو گناہ ملے گا اور گناہ کے پیروکاروں کے گناہ میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ صحیح مسلم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 206۔ نمبر 8، بدعتی کی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ بدعت کی نحوست کا تحفہ یہ ہے کہ اس کے لیے توبہ نہیں، یعنی بدعتی بہت کم توبہ کرتا ہے کیونکہ شیطان اس کے لیے بدعت کو خوب مزین اور حسین کر دیتا ہے اور یہ بدعت کو اطاعت اور قربت کا ذریعہ تصور کرتا ہے اور اس کو گناہ اور معصیت نہیں سمجھتا ہے۔ جس کی یہ حالت ہو وہ بہت کم ہی توبہ کرے گا، الا یہ کہ اللہ اس کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ صاحب بدعت کی توبہ کے نہ قبول ہونے کی بابت جو حدیثیں آئی ہیں
ان کو اسی معنی پر محمول کیا جائے گا۔ یہاں کتاب السنہ کی ایک روایت نقل کی جاتی ہے، اس کو غور سے سنیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ نے بدعتی سے توبہ کو روک دیا ہے۔ کتاب السنہ ابن ابی عاصم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 12۔ سفیان ثوری کہتے ہیں ابلیس کے نزدیک بدعت معصیت سے بہتر ہے، کیونکہ بدعت سے توبہ نہیں اور معصیت سے توبہ ہے۔ اس کی تفصیل شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ البدع لا یتاب منہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بدعتی نے ایسی چیزوں کو دین بنا لیا ہے جس کو اللہ اور رسول نے جائز نہیں کیا ہے، اس کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا ہے، اس لیے یہ اس کو حسین، خوبصورت اور جائز سمجھتا ہے۔ اس لیے ایسا شخص جب تک اس کو اچھا اور فعل تقرب سمجھے گا تب تک توبہ نہیں کرے گا، کیونکہ توبہ کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ آدمی یہ جانے کہ اس کا عمل غلط ہے یا اس نے واجب یا مستحب کام چھوڑ دیا ہے، تو جب تک یہ اپنے فعل کو حسین خیال کرے گا تب تک توبہ نہیں کر سکتا۔ مجموع الفتاوی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 9۔ نمبر 9، بدعتی کے سوء خاتمہ کا اندیشہ۔ سوء خاتمہ یعنی برا خاتمہ۔ بدعت کی نحوست میں سے یہ بھی ہے کہ اس کا برا خاتمہ ہو سکتا ہے، اور وہ اس طرح کی وفات کے وقت اس کے دل میں دین کی بابت شک و شبہ، انکار، وجحود یا اللہ پر اعتراض کی حالت طاری ہو جائے، اور وہ اللہ سے ملنے کو ناپسند کرے، اس لیے اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرے گا، تو اس کے لیے یا تو وقتی طور کے لیے جہنم ہو جائے یا ہمیشہ کے لیے۔ نمبر 10، بدعتی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے بھگا دیا جائے گا۔ قیامت کے دن بدعتی کو حوض کوثر سے بھگا دیا جائے گا۔ رسول اعظم نے فرمایا ہے کہ میرے حوض پر بہت سے لوگ آئیں گے جو میری صحبت میں تھے، جب میں ان کو دیکھ لوں گا اور میرے سامنے آئیں گے تو میرے پاس سے بھگا دیے جائیں گے۔ میں کہوں گا اے رب میرے ساتھی، آپ سے کہا جائے گا کہ تم نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے تمہارے بعد کون سی بدعت ایجاد کر لی تھی۔ صحیح مسلم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1800۔ ایک طویل حدیث میں ہے کہ میرے حوض سے کچھ لوگوں کو ایسے ہی بھگا دیا جائے گا جیسے دوسرے کا بھگوڑا اونٹ ہانک دیا جاتا ہے۔ میں ان کو پکاروں گا کہ آؤ، آپ سے کہا جائے گا کہ تمہارے بعد انہوں نے دین میں تبدیلی کر دی تھی، تب میں کہوں گا دوری ہو، دوری ہو۔ ان بھگائے جانے والوں کے بارے میں علماء کی کئی رائے ہیں کہ یہ کون تھے۔ بعض کا کہنا ہے کہ منافق اور مرتد ہیں، بعض یہ مانتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان تھے اور بعد میں مرتد ہو گئے، یا اس سے مراد بڑے گناہوں کے مرتکبین ہیں جو توحید پر مرے تھے، یا وہ بدعتی ہیں جو اپنی بدعت کی وجہ سے اسلام سے خارج نہیں ہوئے تھے، یعنی ان کی بدعت مکفرہ نہیں تھی۔ بدعت کا دین پر اثر۔ جس طرح بدعت کا بدعتی پر اثر پڑتا ہے، اسی طرح بدعت دین پر منفی اثر ڈالتی ہے، کیونکہ بدعتی دین میں کوئی چیز بڑھاتا یا گھٹاتا ہے۔ سنتوں کا مٹنا،
बिदातें सुन्नतों को ख़त्म करती हैं। जब कोई बिदात ईजाद की जाती है तो उसके मुकाबिल एक सुन्नत उठ जाती है। मुनकर मारूफ हो जाता है और मारूफ मुनकर। जब बिदात आम हो जाती है और हर तरफ फैल जाती है तो सुन्नत और अहले सुन्नत कम हो जाते हैं। हुसैन बिन अतिया मुहारिबी कहते हैं कि जब कोई कौम अपने दीन में बिदात ईजाद करती है तो उसी के मिस्ल उनसे अल्लाह एक सुन्नत उठा लेता है, फिर क़यामत तक उसके पास नहीं पलटाता। सुनन दारमी मुकद्दिमा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 45। बिदाती अपनी बिदात के मुकाबिल में कुरान और हदीस को हकीर समझता है। जब भी उनसे बहसो मुनाजरा किया जाता है और कुरान और हदीस से दलीलें फराहम की जाती हैं तो आम तौर से ये कोई भी बात कबूल नहीं करते और जंग पर आमादा हो जाते हैं। इस सिलसिले में शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया की ये बात कितनी कीमती है, ये बात मालूम होनी चाहिए कि जो आदमी कुरान और हदीस के नुसूस को रद्द करता है तो जो कौल उसके खिलाफ होगा वो उससे नफरत करेगा और ये चाहेगा कि काश ये आयत ना उतरी होती और ये हदीस वारिद ना हुई होती। अगर मुसाफ से मिटाना मुमकिन होता तो ये भी कर डालता। दर ओ तारुज़िल अक्ल व नक़्ल जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 217। दीन को तर्क करना, तर्क दीन से मकसूद कुरान, हदीस और इससे मुतालिक दीगर नफाबख्श उलूम व फ़नून को छोड़ना है। जिस किसी जमात ने इन नुसूस को रद्द किया, उन नुसूस को रद्द किया जो उनके अकीदे के खिलाफ हैं, तो ये लोग गुमराही में पड़े और शरीयत के नुसूस और अहकाम मतरूक और महजूर हो गए। और इसका नतीजा ये बरामद हुआ कि किताब सुन्नत से इल्म और हिदायत की तलाश रुक गई। इख्तिलाफ और नेसा की सूरत में किताब सुन्नत से फैसला लेना बंद हो गया। कुरान में दिलों के लिए शिफा है, इस शिफा का तलब करना भी बंद हो गया। मुसलमानों की सफ़ों में बिदात के फैलने की वजह से बहुत से लोग हक और हिदायत की मार्फत से महरूम हो गए। समाज पर बिदात का असर। नंबर 1, इख्तिलाफ और इंतशार। बिदात इख्तिलाफ और इंतशार का सबब बनती है और इससे अदावत और दुश्मनी फैलती है। अल्लाह ताला ने फरमाया है, वला तकूनु कल्लज़ीना तफर्रकू वख्तलफू मिन बादि मा जाअहुमुल बय्यिनात व उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम। सूरह आले इमरान आयत नंबर 105। तुम उन लोगों की तरह ना हो जाओ जिन्होंने अपने पास रोशन और खुली हुई दलीलें आ जाने के बाद भी तफरका डाला और इख्तिलाफ किया, उनके लिए बड़ा आदाब है। नीस फरमाया, वला तत्तबिउस सुबुल फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली, और दूसरी राहों पर मत चलो कि वो राहें तुमको अल्लाह की राह से जुदा कर देंगी। नीस फरमाया, इन्नल्लज़ीना फर्रक़ू दीनहुम व कानू शियआ लस्त मिनहुम फी शै। सूरतुल अनाम आयत नंबर 159। जिन लोगों ने अपने दीन को जुदा जुदा कर दिया और गिरोह गिरोह बन गए, आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं। सबसे पहले खवारिज मुसलमानों की जमात से अलग हुए, उनके बाद बिदातियों ने उनके नक्शे कदम की पैरवी की। इन लोगों ने अहलुस सुन्ना के खिलाफ तलवार भी उठाई और उनसे जंग किया।
جب کمزور پڑے تو بادشاہوں کا تقرب حاصل کیا اور اہل السنہ کے خلاف زہر افشانی کی اور سازش کر کے ان کو قید میں ڈلوا دیا۔ اسی طرح کبار علماء کو شہر بدر ہونے پر مجبور کیا۔ بدعتیوں کی شکایت پر علماء کو پھانسی تک کی سزا دی گئی ہے۔ ان سب کے باوجود اہل السنہ والجماعہ ہی غالب رہیں گے اور یہ کبھی ختم نہ ہوں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کی ایک جماعت حق پر غالب رہے گی، جو لوگ ان کی نصرت و مدد چھوڑ دیں گے وہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1523۔ فتنے کی مار۔ بدعت کا ایک خطرناک انجام یہ ہے کہ جب لوگوں نے سنت کو ترک کیا ہے اور بدعتوں کو سینے سے لگایا ہے تو اللہ نے ان کو مصائب، مشکلات اور فتنوں میں مبتلا کیا ہے۔ ان کے اوپر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیا ہے۔ سنت نبوی سے اعراض کا نتیجہ یہ ہے، قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 65۔ تم کہہ دو کہ اس پر بھی وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے یا تمہارے پاؤں تلے سے، یا کہ تم کو گروہ گروہ کر کے سب کو بھیڑا دے اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ بدعت کے بلا اور فتنہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ تاریخ کے ہر دور میں اعدائے اسلام نے مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا کرنے اور ان کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے بدعت اور بدعتیوں کا استعمال کیا ہے، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی وغیرہ، اور اسلامی دعوت کو روکنے کے لیے بدعتیوں کو ہتھیار بنایا ہے اور انہیں استعمال کیا ہے۔ بدعت کا مقابلہ کیسے کریں؟ بدعت ایک خطرناک بیماری ہے جو صدیوں سے امت اسلامیہ کو چیلنج کر رہی ہے۔ اس کی وجہ سے امت پر بڑی بڑی مصیبتیں آئی ہیں۔ بدعت جتنی زیادہ پھیلے گی مشکلات اتنی ہی زیادہ بڑھیں گی۔ مندرجہ ذیل امور بدعت سے بچنے کے لیے معاون ثابت ہوں گے۔ بدعت کی حقیقت اور اس کی خطرناکی کو جاننا، بدعت کے بارے میں تفصیلی جانکاری حاصل کرنا اور سماج کو بتانا، سنت کو پھیلانا، کیونکہ سنت کے مخفی ہونے کی وجہ سے بدعت پر پرزے پھیلاتی ہے۔ حکمت اور بہتر انداز میں نصیحت و موعظت کے ذریعہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل پیرا ہونا، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا مندرجہ ذیل طریقے سے ہوگا۔ نمبر 1، ملحدوں اور مرتدوں پر گہری نظر رکھنا اور عوام کو ان کی مجلسوں میں بیٹھنے نہ دینا۔ جس کی ردت، کفر یا زندیقیت دلیل سے ثابت ہو جائے اس پر شرعی حد نافذ کرنا۔ زندیقوں، کمیونسٹوں اور غالی شیعوں کی کتابوں کو ملک میں نہ آنے دینا اور لائبریریوں میں نہ رکھنا۔ محققین اور باحثین کے لیے یہ کتابیں رکھی جائیں لیکن ناپختہ عوام کے ہاتھ نہ لگیں، جیسے کمیونسٹی کتابیں، صوفیہ کی کتابیں، ابن عربی کی کتابیں وغیرہ۔ دعات کو اس بات کا حکم دینا کہ یہ لوگوں کو ان کی گمراہیوں سے آگاہ کریں۔ ان کی گمراہی کیا ہے اور یہ گمراہی کیوں ہے؟
قرآن و حدیث سے ان امور کی تسلی بخش وضاحت کریں۔ شعبہ تعلیم و تربیت سے اس بات کا مطالبہ کرنا کہ بدعت اور اس کی خطرناکی کے بارے میں دروس میں بعض اسباق داخل کریں تاکہ طلبہ ان سے واقف ہوں۔ آخری بات اس موضوع پر بحث کرنے کے بعد ہم مندرجہ ذیل نتیجہ پر پہنچتے ہیں۔ محبت رسول یہ ہے کہ مسلمان کا دل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس طرح مائل ہو کہ وہ آپ کو دنیا کی ساری چیزوں پر مقدم سمجھے۔ محبت اتباع پر ایک زائد چیز ہے، یہ اتباع پر ابھارنے اور آمادہ کرنے والی شے ہے۔ محبت ایمان کا بنیادی رکن ہے، بنا اس کے ایمان صحیح نہ ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت یہ ہے کہ آدمی آپ کا اتباع کرے، آپ کی پیروی کرے، آپ کی تعظیم و توقیر کرے، آپ کے حقوق کی ادائیگی کرے، اس چیز سے محبت کرے جس کو آپ پسند کرتے ہیں، اور اس چیز سے نفرت کرے جس سے آپ بغض رکھتے ہیں۔ محبت اور اتباع لازم اور ملزوم ہے، دونوں کا بیک وقت پایا جانا ضروری ہے۔ محبت اور غلو میں بڑی دوری ہے۔ محبت شرعی چیز ہے اور غلو شرعاً مذموم اور حرام ہے، دونوں یکجا نہیں ہو سکتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں غلو کرنے والا نصرانیوں کے مشابہ ہے جو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے سلسلے میں غلو کرتے تھے۔ اس امت میں غلو کی ابتدا شیعوں سے ہوئی اور ان سے منتقل ہو کر صوفیہ کے ہاں گئی۔ حلاج پہلا صوفی ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں غلو کیا اور انسان میں اللہ کے حلول کا عقیدہ پیش کیا۔ حلاج کے قتل کے بعد صوفیہ زمین دوز ہو گئے، یہ عام مسلمانوں سے اپنے مذہب کو مخفی رکھنے لگے۔ اسی طرح رسول اکرم کی ذات میں محبت کا دعویٰ اور اس میں غلو کر کے اپنے فاسد مذاہب کو پھیلانے کا وسیلہ بنایا۔ ابن عربی اسلام سے نکلنے اور اس سے بغاوت کرنے کے سلسلے میں حلاج کے نقش قدم پر چلنے والا سب سے بڑا صوفی تھا۔ ابن عربی صوفیہ میں وحدت الوجود کا بانی ہے، اس نے اس فکر کی نشر و اشاعت میں اپنی پوری طاقت جھونک دی۔ ابن عربی نے رسول اکرم کی ذات میں اس حد تک غلو کیا کہ ان کو حقیقت محمدیہ سے الوہیت کے مقام پر فائز کر دیا جو کہ حقیقت الہیہ کے مساوی ہے۔ ابن عربی، حلاج اور دوسرے صوفیہ کا غلو حب رسول کی وجہ سے نہ تھا بلکہ الہاد، زندیقیت اور دین کے خلاف منصوبہ بند سازش تھی۔ ذات رسول میں غلو نے عقیدہ اور عبادت پر منفی اثر ڈالا۔ شرعی اعتبار سے رسول میں غلو حرام ہے۔ جو آدمی صوفیہ کے عقائد پر یقین رکھے، جیسے حقیقت محمدیہ، رسول نور سے پیدا کیے گئے ہیں، آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے آپ کا حقیقی وجود تھا، آپ کے نور سے دنیا کا وجود عمل میں آیا ہے، آپ اللہ کی روح ہیں جس کو آدم میں پھونکا گیا تھا، تو حجت قائم ہونے اور صحیح عقیدہ بتانے کے بعد بھی اگر کوئی مذکورہ امور پر ایمان و یقین رکھتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہے۔ بنا کسی استثناء کے ہر بدعت مذموم ہے، حسنہ اور سیئہ کی تقسیم صحیح نہیں۔ بدعت حسنہ کے پردے میں صوفیہ نے اپنے افکار کو پھیلانے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ صوفیہ اور غالی صوفیہ سب سے بڑے بدعتی اور سنت سے نکلنے اور اس سے بغاوت کرنے والے ہیں۔
بہت سے صوفیہ نے محبت کے دعوے میں کئی بدعتوں کو ایجاد کیا ہے، جیسے جشن میلاد، غیر مشروع وسیلہ، خود ساختہ درود کے صیغے اور دعائیں۔ بدعتی پر بدعت کا برا اثر پڑتا ہے، یہ ہدایت سے محروم رہتا ہے، اپنی ساری عمر ضلالت اور گمراہی میں گزارتا ہے۔ اگر بدعت کو ترک نہ کیا اور توبہ نہ کی تو اس کو قیامت میں سخت عذاب ہوگا۔ اور آخری بات، غلو شرعی محبت سے انحراف کا سبب ہے۔ رسول اکرم سے محبت میں کوتاہی، جفا، بے ادبی اور آپ کو حد سے آگے بڑھانا خطرناک اور باعث معصیت ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔